دیکھیے افغانستان کا مسئلہ اس وقت تو انٹرنیشنلائز ہو چکا کئی حوالوں سے. جو پاکستان کے ریزرویشن تھے، جو پاکستان کے تحفظات تھے، وہ کی دنیا اس کی تائید کر رہی تھی. یعنی پاکستان سے ملحقہ بارڈر کے جو ان کے ریاستیں تھی، جس میں خوست، پکتیکا، آگے زابل تک، اور پھر ادھر ننگرہار سے لے کر کنڑ تک، یہ تمام دہشت گردوں کے کیمپس بنے ہوئے تھے. یہاں پر انڈین پراکسیز بھی موجود تھے. یہ بالکل حقائق ہیں، اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں تھی. یہ یہاں پر جو بڑے دہشت گرد تھے، جس میں نور ولی مسعود سے لے کر حافظ گل بہادر تک جتنے بھی لوگ تھے، وہ کہیں نہ کہیں رابطوں میں تھے. نور ولی مسعود کے حوالے سے تقریباً 1 مہینہ پہلے جو خبر آئی کہ نور ولی مسعود پر حملہ ہوا ہے کابل کے عبدالحق چوک میں، اور وہ مارے گئے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد میں نے خبر دی تھی کہ نور ولی مسعود بچ گئے ہیں حملے میں. اور اگلے دن میں نے بتایا تھا کہ اس شام کو وہ کابل کے ایک ہوٹل میں کسی شادی میں گئے. سوری، آپ کی آواز غائب ہو گئی ہے. بہت اہم بات کر رہے تھے آپ. جی میری آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ اس سے اگلے دن آپ نے خبر دی؟ جی، اس سے اگلے دن میں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ نور ولی مسعود اس شام کو کابل کے ایک ہوٹل میں ایک شادی میں آئے تھے، اور جب وہ نکل رہے تھے ان کی گاڑی پورچ میں آ گئی تو ایک لمبے قد کے آدمی آ کر ان کو سائٹ پر لے گئے، اور پھر نور ولی مسعود وہاں کچھ دیر کو رکے، اور وہ گاڑیاں چلی گئی، اور ایک اور گاڑی آئی اور وہ اس میں چلے گئے، اور اس کے چند منٹ بعد حملہ ہوا. تو نور ولی مسعود کو ملنے والا آدمی کون تھا جس نے نور ولی مسعود کو بچایا اور اسے کوئی خبر دی تھی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انڈین انفلوئنس ہے یا جو انڈین اثر و رسوخ ہے کابل کے اندر، تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور وہ اس حوالے سے بڑھ گئے ہیں کہ تمام دہشت گردوں کے ساتھ ان کے رابطے ہیں. اور وہ دہشت گرد نہ صرف ٹریننگ کیمپس میں ان کی مدد کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، بلکہ وہ دہشت گرد پاکستان کے اندر داخل ہو کر کارروائیاں بھی کر رہے ہیں. یہ تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملہ تھا، اور انڈیا اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا. لیکن اب وہ معاملات بہت پھیل گئے ہیں. پہلے نیشنل گارڈز پہ حملہ ہوا واشنگٹن میں، پھر اس کے تقریباً 24 یا 48 گھنٹے بعد جو تاجکستان کے اندر شاہین کیمپ، شمس الدین شاہین ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک چائنیز کیمپ تھا، اور یہاں پر کچھ چائنیز انجینئر اور دوسرے ٹیکنیکل لوگ یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور وہاں پر حملہ ہوا. جب تاجکستان کے اندر حملہ ہوا تو ظاہر تاجکستان کی ناراضگی آ گئی. جب چینی مارے گئے تو چین کی ناراضگی آ گئی. جب پاکستان کے ساتھ جو کچھ مدتوں سے ہو رہا ہے تو پاکستان بھی ناراض ہے. ایران نے ابھی حال ہی میں ان کے تمام مہاجر بھی نکال کر واپس بھیج دیے. تو پھر بچا کون ہے؟ یعنی جو سراؤنڈنگ کنٹریز ہے وہ تو تمام کے تمام ناراض ہو گئے. تو کیا ان کنٹریز کی انٹیلیجنس نہیں ہے؟ اگر طالبان کہتے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے نہیں کیا، یا ان کو تعاون کی مدد کی پیشکش کر رہے ہیں یا اس کی مذمت کر رہے ہیں، تو کیا تاجکستان اور چین کو یہ معلومات نہیں ہے کہ یہاں پر کون ہے؟ دوسری بات یہ کہ یہ شمال کا علاقہ ہے، اور شمال میں گو کہ طالبان مخالف وار لارڈز یا طاقتور لوگ موجود ہیں، جس میں استاد عطا ہے، جس میں دوستم ملیشیا کے لوگ ہیں، جس میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا احمد مسعود ہے، یہ دوسرے اسی طرح کے بہت سارے لوگ. لیکن طالبان کا انفلوئنس یہ نہیں کہ شمال میں نہیں ہے، شمال کے اندر ان کی بہت طاقتور نیٹ ورک موجود ہے، اور وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. تبھی تو شمال کے جو طاقتور لیڈر ہیں وہ ابھی تک سامنے ان کے مقابل نہیں آ سکے، کیونکہ ابھی تک طالبان کے اثر و رسوخ شمال میں بھی ہے. تو نہ صرف جنوب میں بلکہ شمال کے اندر. اب اصل بات یہ ہے کہ جو سینیریو ہے، جو انٹرنیشنل سینیریو ہے، وہاں طالبان کے لیے کوئی نہیں بچا. امریکن ظاہر جو واشنگٹن واقعہ ہوا ہے اس پہ طالبان کے خلاف تو ان کی ایگریشن سامنے آ رہی ہے، ٹرمپ تک نے بیانات دیے، پھر چین نے بھی اپنے ناراضگی کا اظہار کر دیا، تاجکستان نے بھی. پاکستان کے تو پہلے سے صورتحال ایسی تھی.
اب طالبان جو افغانستان کے اندر جو اقتدار پر قابض ہے وہ نہ کسی ڈیموکریٹک عمل سے ہو کر گزرے، نہ وہاں پہ کوئی الیکشن ہوا، نہ وہاں پہ کوئی پارلیمنٹ قائم ہے، نہ وہاں پر کوئی بات ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ خواتین کو ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع کیا ہے، ان کے اسکولوں کو بموں سے اڑا دیا ہے، اسکولوں میں جانے پر پابندی لڑکیوں کے لگا دیے۔ تو جس ملک میں یہ صورتحال ہو تو وہ محض ایک مسلح جھتہ ہے جس نے نہ صرف افغان عوام کو یرغمال بنایا ہے بلکہ وہ اپنے نائبر کنٹریز کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے امن پر بھی سوال اٹھ رہا ہے ان کی وجہ سے۔ تو یہ صورتحال زیادہ دیر تک نہیں چل پائے گی۔ اب مستقبل میں افغانستان کے لیے کچھ اور مسائل بھی ہوں گے۔ پاکستان نے جو بھگتا یا جو مسائل اور جن مشکلات کا پاکستان شکار رہا، اب اگر خدا نخواستہ افغانستان ایک اور معرکے کی طرف جائے، جس طرح 79 میں وہ روس کی طرف گیا تھا، پھر بعد میں نیٹو فورسز اور امریکن فورسز یہاں پر آ گئے تھے، تو پاکستان تو ان کے لیے ایک بڑا سافٹ وے تھا، اور یہاں پر ان کے سارے مہاجرین آ جاتے، پاکستان ان کے لیے کیمپیں بساتا، ان کے راشن اور ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کرتا۔ اب تو پاکستان یہ رسک نہیں لے گا، اب افغان عوام کہاں جائیں گے، کیونکہ یہ مسلح جھتہ تو انہیں ایک اور آگ میں جھونک رہا ہے۔ جی آپ نے درست فرمایا، لیکن سجاد صاحب میں مختصراً آپ کے طرف آتی ہوں، اس کے بعد پھر میں جاز صاحب کی طرف جاؤں گی۔ جو فرما رہے تھے حماد صاحب وہ باتیں درست ہیں، اور وہ ساری جہتیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، مگر جہاں میں اشارہ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ یہ تمام کے تمام واقعات جو ہے، کیا ہماری کیونکہ میں نے جیسے ذکر کیا تھا اپنے ابتدائیے میں بھی کہ منسٹری آف فارن افیئرس کی جو سٹیٹمنٹ ہے جو ان کی ویب سائٹ پہ لگی ہوئی ہے تاجکستان پر حملے کے حوالے سے، اور آج جو اسحاق ڈار صاحب کی پریس کانفرنس تھی، اور جو کلپس ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے بھی آج ہم دیکھ رہے ہیں، ان سب میں ایک چیز مشترکہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر سے جو خطرات پاکستان کو لاحق ہیں، دراصل وہ صرف پاکستان کے نہیں، وہ پوری دنیا کے ہیں، اور پوری دنیا ان کا شکار ہے۔ اب وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ ڈیول از ان the ڈیٹیلز، سو لیٹس گو ٹو the ڈیٹیلز۔ ڈیٹیلز میں جب جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سب الگ الگ قسم کی چیزیں ہیں۔ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ پاکستان کے اوپر حملے تو ٹی ٹی پی کی طرف سے ہو رہے ہیں نا، جن کو افغان حکومت نے پناہ دی ہوئی ہے، مگر جو یہاں پر نیشنل گارڈ پہ، یو ایس اے میں نیشنل گارڈ پہ حملہ ہوا جس میں افغان نیشنل تھا، اس کا تو نہ تعلق ٹی ٹی پی سے ہے نہ افغان طالبان سے، وہ تو ان لوگوں میں سے جو افغان طالبان کے خلاف ہیں اور ان سے بھاگ کے یہاں آئے تھے۔ تو آپ اس کو کس طریقے سے ڈیسائفر کریں گے؟ دیکھیں وہ تو اب واضح ہو گیا نا کہ وہ کوئی اس کا ڈس آرڈر تھا، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر تھا، وہ جو اس نے نجم سیٹھی صاحب رات کہہ رہے تھے کہ وہ اس نے سہولت کاری کی تھی لوگوں کو مروانے کے لیے، افغان معصوم لوگ جو قتل ہوئے تھے، تو وہ اس خوف کی وجہ سے، اسی ڈس آرڈر کی وجہ سے اس نے یہ واقعہ کر دیا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو جوڑا جا سکتا ہے اس ساری صورتحال کے ساتھ۔ لیکن ماروی جی، یہ جو طالبان ہم پہ جب سے چڑھائی شروع کی ہے تو شکر ہے اللہ کا کہ ہماری ریاست کو سمجھ آئی کہ یہ طالبان کون ہے۔ حالانکہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یہ بتاتے بتاتے اس دنیا سے چلی گئیں۔ پچھلے 30 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ ہمارے ہم خیال لوگ سارے کہتے تھے کہ اس آگ سے مت کھیلو، یہ آگ الٹیمیٹلی آپ کے اپنے ہاتھ جلائے گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ یہاں کے لوگ جن کا جو ملٹری میں بھی تھے، جو سیاسی جماعتوں میں بھی تھے، ان کی بڑی تعداد یہ سمجھتی تھی کہ افغانستان میں طالبان کے انقلاب کے آنے کے بعد پاکستان میں بھی اسلامائزیشن کی ایک ایسی لہر آئے گی اور یہ خطہ دنیا میں راج کرے گا اور ایک نئی نشاط ثانیہ ہوگی اور یہ ہوگا، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو وہ سارے اس فرسودہ نظریے پہ تو خاک جو پڑی سو پڑی، لیکن اس کی سزا پاکستان بھگت رہا ہے۔